بغیر کسی فرق کے صرف مسلم بن کے جیو، مخلوق کے پجاری رک جا، عجائبات کے پجاری رک جا، عجائبات کے بنانے والی کی پرستش کر، مخلوق کے بنانے والے کی پرستش کر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب اللہ، قرآن مجید، قرآن شریف، اس کلام مطابق زندگی گزارنا اور ازالہ کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جب تک زندہ ہے موقع دیا ہے وہ اپنے رب کو راضی کرے، اپنے مقصد زندگی کو سمجھے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، کھانا پینا نہیں۔ اس دنیا میں آئے صرف کھانے پینے کے لیے نہیں، کھاتا ہے انسان جینے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رہنمائی کی نبیوں کی، پہلے رسولوں کی، پھر امت کی، پھر مجرموں کی، ہر طرح کے مجرم، منافقین ہو، طاقتور مجرم ہو، مجرموں کے پیچھے سارا قرآن شریف نے حال و احوال اگلی دنیا کا جو گزر گئے، آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار قصے دہرائے ہر ایک نبی کے، نبیوں کے نام لیے، جس نبی کی امت دنیا میں موجود ہے اسی نبی کا نام لیا، باقی جس کی امت موجود ہی نہیں، پیروکار ہے ہی نہیں، قرآن شریف نے رسول کہا۔ یہ آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری کتاب اللہ، کلام اللہ، قرآن شریف، قرآن مجید، قرآن کریم، زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کتاب اللہ۔ سارا دار و مدار اس قرآن شریف پہ ہے، اور جس کے اوپر قرآن شریف اترا پہاڑوں پہ نہیں، کیونکہ انسان کو جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے پیغمبروں کو بھی وہی ضرورت ہے، مگر وہ نفس پرست نہیں، دولت پرست نہیں، شہرت پرست نہیں، شہوت پرست نہیں، انا پرست نہیں، قوم پرست نہیں۔ دنیا میں جس کی بھی پرستش ہوتی ہے، چاند پرست، زمین پرست، کچھ زمین کی پوجا کرتے ہیں، کچھ تاروں کی، کچھ عجائبات کی، کچھ پہاڑوں کی، کچھ نظاروں کی۔ نبی صرف ایک رب العالمین کی پرستش کرتے ہیں، اور وہی سبق اپنی امتوں کو بتایا۔ آخری نبی مبارک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی سبق دوہرا، انما الہکم الہ واحد، اے دنیا والو، انما الہکم الہ واحد، الہ ایک ہے، الہ صرف اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے، نئے سر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک جنس کو سمجھایا، جہاں نبی کو ضرورت تھی وہاں ان کو سمجھایا، جہاں امت کو ضرورت ہے نبی کے ذریعے سمجھایا۔ تو دنیا میں قوت والی چیزیں شروع سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہے مقدس کتاب میں۔ ایک ہوتے ہیں پڑھے ہوئے لوگ، پڑھے ہوئے لوگ زیادہ نقصان کرتے ہیں۔ آپ اب دیکھیں دنیا میں جو رہنما کہلاتے ہیں، ہمدرد کہلاتے ہیں، وہ پڑھے ہوئے ہیں نا، جاہل تو نہیں ہے نا، جنگل والے تو نہیں ہیں نا، بندوق اٹھا کے چوری تو نہیں کرتے ہیں، قتل تو نہیں کرتے ہیں۔ وہ پڑھے لوگ کرا کے گوریلے رکھتے ہیں، فلانے کو قتل کر کے آؤ، اپنے مقصد
حاصل کرنے کے لیے، اور اس مقصد میں دولت ہے. تو پڑھے ہوئے لوگ جو ہیں دنیا کے رہنما ہیں. دوسرے رہنما ہیں اہل علم، دین کے پڑھے ہوئے. تیسرے ہیں گدیوں والے. چوتھے ہیں حاکم. پانچویں ہیں جسے ہم سندھی میں وڈیرے کرتے ہیں، سردار، میر صاحب. یہی دنیا کو خراب کرنے والے ہیں. اور ان میں سے کچھ اچھے لوگ ہر وقت ہوئے ہیں. دنیا میں اچھائی جو چل رہی ہے، کچھ لوگ سرمایہ داروں میں، کیونکہ سرمایہ دار اللہ جس کو توفیق دے اپنی دولت کی وجہ سے اللہ کی رضا کو ڈھونڈتے ہیں. علم والے، قلم کے ذریعے، زبان والے زبان کے ذریعے، مگر بہت تھوڑے ہیں. پہلے بھی تھوڑے رہے ہیں. قلیلا ما تشکرون، تھوڑے ہیں جو تم شکر کرتے ہو. تھوڑے ہیں. قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہیں جو دھیان دیتے ہیں، باقی بے دھیان. قلیلا ما یؤمنون، مقدس کتاب نے کہا قلیل تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. اب یہ جو 4-5 گروپ ہیں، ان میں سے تھوڑے لوگ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دولت مند وڈیرے کا نام رکھا درباریوں کا، درباری ان کا نام رکھا. طاقتور درباری ان کا نام رکھا قال الملا، ملا نے یہ کہا. اور درویش جو کہلاتے ہیں لوگ ہیں نا، کہاں نہ کہاں تو جائیں گے نا، کسی نہ کسی جال میں تو پھنسیں گے نا. جس میں پھنس گیا، شیطان نے جس میں پھنسایا، ان کے پاس جال بہت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل علم کو کہا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. انسان میں طبیعت ہوتی ہے، نصیحت کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں نصیحت کرتا ہوں، میں اچھا ہوں. صحیح ہے، نصیحت کرنی اچھی بات ہے. واعظ کی معنی ہے خیر خواہی، مگر وہ خیر خواہ واقعی ہو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، خود کو بھلا دیا. یہ جو ذمہ داری ہے اپنے اوپر ہی ہے. اگر دوسرے کو خیر خواہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رضا کے لیے، عزت کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، نام کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جو بھی محنت ہوگی اس میں خود اپنے کو انسان اپنی قبر کو نورانی نور بناتا ہے. اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے خیالوں سے، اپنی توبہ سے. اگر گناہوں کی ترغیب دینا، وہ خود بھی گناہ پہ ضال بھی ہو، خود گمراہ بھی اور مضل بھی، دوسروں کو بھی گمراہ کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اے اہل علم وانتم تعلمون، تم جانتے ہو حقیقت کیا ہے، مگر دوسروں کو نصیحت کرتے ہو، خود نصیحت پہ عمل نہیں کرتے ہو. سورۃ فاطر آیت نمبر 5 سے لے کے 8 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس، اب سب انسانیت کو پکار ہے. اے انسانو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا انجام سچا ہے. اے انجام سے بے خبر. ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے سچ ہیں. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دھوکہ نہ دے تمہاری حیاتی. اب تک میں زندہ ہوں، باغ و بہار، ہمیشہ زینت، ہمیشہ خوشیاں. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اے انسان انجام کو یاد کر. اللہ کا وعدہ
وہ انجام ہے تیرے ساتھ. برائی کا بدلہ برائی، بھلائی کا بدلہ بھلائی. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی حیاتی بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. یہ دنیا کی حیاتی، یہ بھی آزمائش ہے. دولت آزمائش ہے، عقل آزمائش ہے. کتنی تمہیں عقل تھی، عقیل تو سمجھتے تھے، مگر اس عقل کا حساب دو. دولت دم خوشی ہوتے تھے، اب دولت کا حساب دو. پیغمبر نے کہا کہاں سے لائی دولت، کہاں ان کو خرچ کیا. جوانی جو بند دی، قوت دی، حسن دیا، طاقت دیا، کس میں گزاری؟ نافرمانی میں قوت کو استعمال کیا یا فرما برداری میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدس کتاب میں کہا اے انسانو ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ کو یاد کیا کرو. صبح، دوپہر، شام. ہو سکتا ہے کل کے دن میں ہوں ہی نہیں اس دنیا میں. یہ اللہ کا قانون ہے. نیا سورج آئے گا، نیا حال احوال، نیا مہینہ آئے گا، نیا ہفتہ آئے گا، نیا سال آئے گا، نئے نئے حال احوال. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اے انسان خیال کرنا، دھوکہ دیتی ہے نا حیاتی. خود کو خود انسان دھوکہ دیتا ہے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، تمہارے نفس کے ساتھ شیطان بھی ہے. وہ شیطان جو ہے ان کو نفس نے گمراہ کیا. تمہارے ساتھ نفس بھی میں نے آزمائش کے لیے رکھا، اور شیطان کو بھی آزمائش کے لیے رکھا. آزمائش ضرور ہوگی، پھر ازالے کے لیے، توبہ کے لیے، واپسی کے لیے میں نے دروازہ کھول رکھا ہے. مبارک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. بندے مرنے سے پہلے غرغرہ سکرات کا ہوتا ہے. ایک سکرات ہوتی ہے موت کی، ایک ہوتی ہے بیماری کی. بیماری کی سکرات میں بھی انسان اللہ سے معافی مانگے تو پیغمبر نے کہا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. جب تک وہ غرغرہ سامنے فرشتوں کو نہیں دیکھتا تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے. کتاب جتنے بھی گناہ ہو وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کی رحمت بند نہیں ہوتی. وہ لا شریک ہے نا. ان کا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی ہے. وہ لا شریک ہے. اللہ کا غضب بھی لا شریک ہے. ان الشیطان لکم عدو، دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، تم بھی ان کو دشمن سمجھ کے پکڑو. اے دشمن، اللہ کے دشمن، پیغمبر کے دشمن، لا حول ولا پڑھو. ان کو جیسے بم لگتا ہے وہ بھاگنے لگتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، تم ان کو دوست نہ بنا لو. سمجھو جو ہم سے شیطانی کام برائی کا ہوا ہے وہ شیطان کی طرف سے، اپنے نفس کی طرف سے. انسان جو پھنستا ہے گناہوں میں تو گناہ پہ گناہ، دلدل میں. دلدل تو دنیا ہے نا، ایک قسم تو نہیں. آزمائش بھی بہت ہے. افسر جو ہو جائے، بادشاہ جو ہو جائے تو آزمائش ہے نا، پیسے زیادہ ملتے ہیں نا. باقی نہ ملے پیسے کہتا ہے میں حلال کھاتا ہوں. اللہ ان کو دل کو دیکھتا ہے کہ ان کو ملتا نہیں یا یہ واقعی مجھ سے سچا ہے. وہ اللہ دلوں کو جانتا ہے. پیغمبر کو کیا کہا علیہ الصلوۃ والسلام؟ جو لوگ برے عمل کرتے ہیں، افمن زین لہو، اے میرے نبی، من زین لہو، جس شخص کو، مرد کو یا عورت کو،
زینت دکھائی گئی آزمانے کے لیے، شیطان بھی. زین لہو افمن زین لہو سوء عملہ، گناہ میں زینت تو ہے نا، لطائف تو ہے نا، ورنہ گناہ اگر اس میں نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے روک ہی نہیں ہوتی، خود بخود انسان رک جاتا. فرعاہ حسنا، اے میرے نبی وہ دیکھتا ہے شخص مرد یا عورت، فرعاہ حسنا اپنی برائی کو اچھا سمجھتا ہے، میں جو کام کر رہا ہوں یہ اچھا ہے. اللہ کہتا ہے وہ جو برائی ہوتی ہے ان کے آگے حسین ہوتی ہے، اور ان برائی کو جو سمجھتا ہے مرد یا عورت، فرعاہ حسنا وہ دیکھتا ہے اس کو حسین، اچھی چیز، اچھا کام. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ بِهِ مَن يَشَاءُ، اے میرے نبی اللہ جس کو گمراہ کر دے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ جسے ہدایت دے دے. پیغمبر کو دکھ ہوتا تھا نا تو سب ہدایت پہ آ جائیں، تو اللہ اپنا قانون بتاتا ہے اپنے نبی کو، اے میرے نبی اللہ کی مرضی جس کو ہدایت دے، جس کو گمراہ کرے. کیوں گمراہ کرے، کیوں ہدایت کرے؟ وَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، تیرا جی نہ جائے حسرت کر کے تو یہ کیوں نہیں سدھرتے. انسان کو ہوتا ہے نا، باپ جو ہوتا ہے سارے گھر کا خیال ہوتا ہے، تو رحمت للعالمین تو دنیا کا خیال تھا نا. ان اللہ علیم بما یصنعون، دنیا والو اللہ جانتا ہے جو صنعت ہے تمہارے جو دل میں ہے، اس لیے جراثیم رحمت کے پیدا نہیں ہوتا، میں رحمت کے جراثیم ان کے پاس نہیں بھیجتا، کیونکہ ان کی صنعت ہے، ان کے دل کے خیال، دماغ کے خیال اتنے گندے ہیں، جب وہ گندگی کو دور کریں گے تو پھر میری رحمت ان کے قریب آئے گی، میری رحمت بند نہیں ہوتی. ہاں یضل من یشاء، میری مرضی اس میں میری چاہت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، یہ گمراہی کے لائق ہیں. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، کتنے بھی برے ہو جب ہدایت مل جائے پھر ان کو برائی پسند نہیں آتی. انسان کے سدھرنے کا کوئی وقت بھی نہیں، گمراہی کا کوئی وقت بھی نہیں، ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے، خطرہ ہے مرنے تلک. ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ ہی جانتا ہے. محمد کریم، اللہ محمد کریم کو دلاسا دیتا ہے تیرا جی نہ جائے، تیرا سر نہ جائے. جیسے کہتے ہیں بھائی غم میں ہارٹ فیل نہ ہو جائے، خیال کرو، تو اللہ وہی الفاظ پیغمبر کو کہتا ہے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. مال کی حسرات تھی ہمارے لیڈروں کو، ہمارے حسرات ہیں کہ یہ کیوں نہیں سدھرتے ہیں، کیوں ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. ان کو کوئی ان کی ضرورت نہیں، وہ اپنے الو سیدھا کرنے کے لیے یہ وزیرے، یہ حاکم، یہ افسر، یہ اہل علم، یہ درگاہیں، اللہ ماشاء اللہ کے سوا دنیا تباہی کے دہانے پہ نہیں، بلکہ اب قریب دنیا تباہی کے اوپر جانے والی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی رحمت نصیب فرمائے. رحمت جب اللہ کی ہوتی ہے نا، وہ غیب سے ہوتی ہے، پھر انسان کے وجود میں، دماغ میں، پاؤں میں، دماغ میں سارے اعضاء روشنی بن جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے، شکتی آ جاتی ہے، سچائی کی وجہ سے. قرآن شریف بہت سی احتیاط ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے افمن شرح اللہ، اب دیکھیں قرآن شریف، ادھر گمراہی و ہدایت کہی، اب کہا افمن شرح اللہ، بلا دیکھو جس شخص کو، جس عورت یا مرد کو، من شرح اللہ جس شخص کو اللہ کھول دے صدرہ للاسلامی، ارادہ مضبوط انسان کی طرف سے ہے، اور رہنمائی
اور توفیق غیب کے طرف سے ہے۔ افمن شرح اللہ، دنیا والو جس کی اللہ دل کو کھولے، صدرہ للاسلام، فرما برداری کرنے کے لیے دل کھل گیا، فرما برداری ان کو آسان، نافرمانی ان کو تنگ کرتی ہے، نافرمانی سے ڈرتا ہے، ہو جاتی ہے پھر توبہ توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، روتا ہے انسان۔ رونا بڑا ایک عبادت جو ہے ان میں سب سے بڑی عبادت اللہ کے آگے محبت سے یا خوف سے انسان روئے، مال کے لیے روتا ہے، عزیزوں کے لیے روتا ہے، غم میں روتا ہے، اللہ کی محبت خوف سے رونے سے اللہ کی رحمت قریب آ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، یہ صورت زمر ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اے دنیا والو یہ روشنی ہے ان کے رب کے طرف سے، دل کھل گیا، قرآن شریف سے محبت ہو گئی، اللہ سے محبت ہو گئی، ان کے رسول سے محبت ہو گئی، تابعداری منزل مقصود کی، منزل وہ زیادہ راہ جو ہے ان کا سامان ہو گیا۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، یہ روشنی ہے ان کے رب کے طرف سے۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، خرابی ہے ان کی جو دل ان کی کالی ہو گئی اللہ کے ذکر سے، یاداشت سے، شکر سے، خوف سے، محبت سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہمیں دین کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن شریف سے محبت نصیب فرمائے۔ اللہ کا کلام جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، باقی جو کلام ہے ان میں کمزوری بھی ہے، اور مرشد جو ہے وہ رسول اللہ ہے۔ باقی دنیا کے مرشدوں کا مثال دیتے ہیں، وہ مرشد پیغمبر کے علیہ الصلاۃ والسلام کے طور طریقے پہ ہو تو وہ مرشد ہے، ورنہ وہ بھی گمراہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، ایسے گمراہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیالہ دیا، جا موسیٰ آدمی کا گوشت لیا۔ حضرت موسیٰ پھر کے آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، موسیٰ تو بھی تو آدمی تھا، ایک جھوٹی بات بنا لی، ایک مست آدمی تھا، کسی کو کہا تمہیں اولاد نہیں، اس مست نے دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اولاد دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے کہا تھا اولاد نہیں ہوگی، ایک قصہ ہے طور سینا سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پیالہ دیا۔ اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، موسیٰ تو بھی تو انسان تھا، یعنی پیغمبر کو کم کرے صرف خوش کرنے کے لیے، تو نبی کا حقدار تو وہ تھا۔ ایسے ایسے جھوٹی باتیں، نبی نے کہا تیری اولاد نہیں ہوگی، اللہ سے پوچھا، امام حسین نے کہا جا 1 2 3 4 5، راہب کو 7 بیٹے ہو گئے۔ اب ایسی جھوٹے باتیں کرنا، پیغمبر کو جھوٹا کیا، پیغمبر سے زبان سے کہا کہ تمہیں اس کو اولاد نہیں ہوگی، اللہ نے بھی کہا ان کو اولاد نہیں ہوگی، اب خوش کرنے کے لیے امام حسین نے دعا کی، 7 بیٹے ہو گئے۔ یہ قیامت کے دن ان کا حساب نہیں ہوگا کہ تم نے پیغمبر کو جھوٹا کیا، اللہ کو جھوٹا کیا۔ ایک امتی، اچھا آدمی، صالح آدمی جس کی پیغمبر تعریف کرتا ہے، تم ان کے اوپر جھوٹ لگاتے ہو۔ جھوٹ لگانے والے اماموں کے اوپر کیا، خود پیغمبر کے اوپر جھوٹ لگائے، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ جھوٹ لگائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، قرآن شریف سے محبت نصیب کر رہا ہے، پڑھنے سے، قبول کرنے کی، اور عمل کرنے کی، اور عبادت کرنے کی، اور اپنے گھر کو ہدایت دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بھی ذمہ داری ہے، گھر کا بادشاہ ہے انسان، ہر انسان اپنے گھر کا بادشاہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔